اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں عالم اسلام کے مختلف کلامی مکاتب کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، اور اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مکتب کلامی معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان کے حوالے سے مختصر تعارف پیش کیا گیا۔ آج آپ کی خدمت میں شیعت میں مکتب کلامی ہے مدرسہ مدینہ، اس کی ابتدا، جڑیں اور مختلف جو ابتدائی صورتحال ہے وہ آپ کی خدمت میں آج پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے آ کر مدرسے کی تعریف کرتے کہ مدرسے سے کیا مراد ہے۔ علم کلام میں مدرسے سے کیا مراد ہے؟ مدرسے سے مراد یہ ہے کہ اصطلاح مدرسہ، اس سے یہ مراد ہے کہ جو خاص سائنسی شعبے میں ماہرین کے ایک مجموعے کو کہا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعامل میں اور ایک محدود جغرافیائی ماحول کے محور پر نئی سائنسی مصنوعات تیار کرتے ہیں یا نئی علمی آراء اور نظریات کو پیش کرتے، انہیں کہا جاتا ہے مدرسہ۔ اب تاریخ کلام اور تاریخ فکر میں مدرسہ تدریس کی جگہ کے معنی میں نہیں ہے، یعنی جہاں پر کلاس منعقد ہو رہی ہو اسے مدرسہ نہیں کہا جاتا، بلکہ مدرسے سے مراد یہ ہے کہ اگر مدارس کسی شہر یا جغرافیائی ماحول کے نام سے منسوب ہو تو ہماری مراد ایک محدودہ شہر یا ایک خاص علاقہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ تعریف میں اشارہ کیا گیا، عام طور پر مدارس ایک جغرافیائی ماحول میں ایک خاص جغرافیائی ماحول کے محور پر تشکیل پاتے ہیں، لیکن مدرسے سے مراد وہ فکر اور سوچ ہے جو اس خاص جغرافیائی ماحول میں ان پر غالب ہوتی ہے، اور ان ماہرین اور مفکرین کا مجموعہ اس طریقے سے اس سوچ کو ایک دوسرے کے درمیان تعامل سے فروغ دیتے ہیں اور علمی رابطے میں علمی ورثہ پیدا کرتے ہیں۔ اس علمی مدرسے کے اراکین اور اس کے مختلف اراکین اور افراد ہوتے ہیں، اس سے کہا جاتا ہے مدرسہ۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوفہ کے مدرسے کا ذکر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کوفہ کے مدرسے کے تمام تر ماہرین و متکلمین کوفہ میں رہتے ہو، ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ فکر جو اس وقت مدرسے کوفہ میں پائی جا رہی ہے، اگر مدرسے بغداد اور بصرے میں رہنے والا بھی وہی فکر کا مالک ہو جو مدرسے کوفہ میں رہنے والوں کا ہے، تو وہ بھی بغداد میں رہنے کے باوجود بھی، بصرے میں رہنے کے باوجود بھی مدرسے کوفہ کا حصہ شمار ہوگا، کیونکہ اس کے آراء بھی، اس کے نظریات بھی وہی آراء ہے، وہی نظریات ہے جو مدرسے کوفہ کے آراء اور نظریات ہے وہاں کے، یعنی مدرسے کوفہ کے مشائخ اور متکلمین کے ساتھ جو علمی رابطہ ہے، ان کے ساتھ وہ رابطہ منعقد ہے اور وہی آراء پیش کر رہے جو وہاں کے مشائخ اور متکلمین کا ہے، تو وہ شخص بھی اگرچہ کوفہ میں نہیں رہتا، لیکن وہ شخص، اس کے آراء مدرسے کوفہ سے ملتے ہوئے اس شخص کو مدرسے کوفہ کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ کہ جو ہم بطور تمہید یاد دلاتے ہیں وہ یہ کہ ابتدائی نشستوں میں اسلامی علم کی تاریخ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ 4 بنیادیں ہیں اس کی۔ ہم نے کلام کے افکار کی تاریخ کو 4 بنیادی مراحل میں تقسیم کیا تھا۔ ان میں سے ایک مرحلہ کلام کی اصالت اور استقلال کا مرحلہ تھا، جو آغاز سے 6 صدی ہجری تک کے وسط تک جاری رہا۔ اس کے بعد رقابت اور اختلاط کا مرحلہ تھا، پھر زوال کا مرحلہ تھا، اور پھر تجدید کا مرحلہ تھا۔ ہم نے ان میں سے کچھ مراحل کو مزید ذیلی ادوار میں بھی تقسیم کیا تھا۔ امامیہ کلامی افکار کی تاریخ کا جائزہ بھی اسی دور بندی کے مطابق لیا جائے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی وہی 4 ادوار جو وہاں بیان کیے گئے تھے تاریخ علم کلام کے لیے، کلام امامیہ کی تاریخ میں بھی اسی 4 ادوار کو بیان کیا جائے گا، اصالت اور استقلال کے مرحلے کو، اور پھر امامیہ کے تشکیل کے دور سے جو بحث کی جاتی ہے، اور پھر دوسرے جو مراحل ہے وہ ایک ایک کر کے تذکرہ کیے جائیں گے۔ امامیہ کلام کی تشکیل کے دور میں جو اسلامی تاریخ کے ابتدائی اشروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے شروع ہوا، مدینہ شیعہ کلامی فکر کا مرکز تھا۔ اس نشست میں ہم مدینے میں شیعہ فکری اور کلامی جو مدرسے کے موجودگی کی بات ہے وہ اس کے بعد ظاہر کریں گے، لہٰذا امامیہ کلام کی تشکیل کا دور مدینہ کے مدرسے سے ہے، اور
اس وقت سے، اس زمانے سے شیعہ کلامی فکر کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا امامیہ کلامی مدرسہ اور شیعہ فکر کا مرکز مدینہ کے مدرسے کو سمجھا جاتا ہے۔ مدینہ کا مدرسہ اسلامی تاریخ کی ابتدائی اشروں میں کلامی مباحث کے آغاز سے لے کر عصر حضور کے اختتام تک، یعنی جب تک امام زمانہ موجود تھے اس زمانے کے اختتام تک، یعنی امام ہادی، امام عسکری اور 12ویں امام کی غیبت سے قبل دور امامت میں، یہ عصر ظہور کے وقت مدرسہ مدینہ ایکٹیو تھا، فعال تھا، اور شیعہ فکری اور سماجی تحریک مدینہ میں شیعہ ائمہ علیہ السلام کی شخصیت کے محور پر تشکیل پائی تھی۔ یہ ہے مکتب کلامی امامیہ کا آغاز۔ ہم جانتے ہیں کہ شیعہ ائمہ نے صرف مجبوری کے وقت مدینہ میں موجودگی اختیار کی اور مدینہ میں موجودگی پر زور دیتے رہے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدائی صدیوں میں مدینہ ثقافتی اور علمی لحاظ سے اسلامی افکار کا اہم مرکز اور گڑھ رہا تھا، اور شیعہ افکار بھی اہل بیت کے مرکزیت کے محور پر مدینہ میں تشکیل پائے تھے۔ لہٰذا شیعہ حضرات اہل بیت سے رجوع کرتے تھے، اپنے مسائل سوالات پیش آتے تھے تو وہ اہل بیت سے رجوع کرتے تھے، اور پھر اہل بیت کے علوم کو پھیلانا اور ان کے تجزیے کر کے امامیہ کلام کے ورثے کو بڑھانے میں مدرسہ مدینہ سرآمد رہا۔ اس حوالے سے شیعہ بطور خاص امامیہ شیعوں کے نزدیک امام دینی علوم کی شناخت کا واحد ذریعہ اور ماخذ ہے۔ اگر ہم نے علم دینی کو پہچاننا ہے تو واحد اس کا ذریعہ اور پہچاننے کا طریقہ امام علیہ السلام ہے، چاہے وہ احکام کے دائرے میں ہو، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے اخلاق ہو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے، واحد مرکز اس علم دینی کو حاصل کرنے کا خود امام علیہ السلام ہے۔ لہٰذا تمام دینی موضوعات میں شیعہ امام علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے، ان سے سوالات پوچھتے تھے، اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے تھے، ان سے اپنے جوابات حاصل کرتے تھے۔ عقائد کے مباحث میں اس خصوصیت نے یہ سبب پیدا کیا کہ اہل بیت کی طرف سے کلامی سوالات اور ان کے جوابات کا ایک مجموعہ مدینہ میں شیعہ فکر کا محور اور مرکز بن گیا۔ لہٰذا ہم مدینہ کے مدرسے کو شیعہ فکر کی گڑھ اور شیعہ علوم کے پیداوار مرکز کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ مدرسہ مدینہ کا ایک خاص امتیاز ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ اب آئیے مدرسہ مدینہ کے وجود کے کچھ شواہد آپ کی خدمت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا شاہد جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ روائی آثار جو باقی بچے ہیں وہ اس دور میں ہیں جس سے فریقین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یعنی کیا؟ مختلف روایت ہم تک جو پہنچی ہے شیعہ کلامی فکر کی موجودگی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ان روایت کو فریقین نے، یعنی اہل سنت نے بھی اور شیعہ نے بھی، دونوں نے اپنی کتابوں میں ان روایت کو ذکر کیا۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ اموی دور میں اور اس کے بعد عباسی دور میں اہل بیت کے سیاسی دباؤ اور حالات کی وجہ سے نہ تو خود اہل بیت اور نہ ہی ان کے اصحاب اور شیعوں کو یہ موقع ملا کہ وہ قرآن کے تمام علوم کو مرتب کر سکے، اور نہ ہی شیعوں اور ان کے اثر رسوخ کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ ائمہ سے صادر ہونے والے اس مجموعے کو مکمل طور پر محفوظ رکھ سکے۔ تو دوسرے الفاظ میں اگر یہ بیان کیا جائے تو نادرست نہیں ہوگا کہ اہل بیت کی موجودگی کے دوران سیاسی حالات اور سماجی دباؤ اس بات میں رکاوٹ تھے کہ ائمہ علیہ السلام قرآن اور اسلامی فکر کے تمام علمی پہلوؤں کو آزادانہ طور پر بیان کر سکے۔ لہٰذا اب جو دینی علوم، احکام الہی، عقائد کا بیان ان سخت حالات میں ہوا ہے تو شیعہ اس مختصر تعداد کے ہونے کے باوجود بھی یقیناً اہل بیت کی طرف سے بیان کردہ علوم کو یہ مقدار بھی اگلی نسلوں کے لیے مکمل طور پر ریکارڈ نہیں کی گئی اور اس کو منتقل نہیں کر سکی۔ کوشش یہی رہی کہ یہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے شیعت کی تعداد اتنی کم اور دباؤ دوسری طرف سے، تو یہ اس طرح جس طرح تمام تر آثار تھے اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکے۔ اسی وجہ سے شیعوں کی تعداد اور ان کے پاس اہل بیت کے علوم کو نقل کرنے اور پھیلانے کے ذرائع بہت محدود تھے، اور انہیں متعدد مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور چونکہ شیعہ شخصیات پر ظالم حکمرانوں کی طرف سے سخت نگرانی ہوتی تھی، بطور خاص ائمہ طاہرین ان ظالم حکمرانوں کے سخت نگرانی اور خصوصی توجہ کے مرکز ہوا کرتے، اس لیے اہل بیت کے افکار
اور مدینہ کے مدرسے سے جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ زیادہ تر ان شخصیات اور افراد سے جو تشیع کے دھرے سے باہر تھے، نہ کہ پہلے دور میں شیعہ کے اہم اور اصلی اور کی پرسنالٹیز تھے، نہیں، بلکہ وہ جو شیعت کے دھرے سے باہر تھے اور پھر انہوں نے اگر کچھ بیان کیا شیعت کے حوالے سے، شیعہ آثار اور روایت کے حوالے سے، وہ آج ہمارے لیے ہم تک پہنچ سکا ہے اور دوسرے چیزیں تاریخ میں ہم تک پہنچنے نہیں دیا۔ مثال کے طور پر امیر المومنین کے زمانے میں شیعت کی ممتاز شخصیات جیسے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، حذیفہ، مختلف لوگ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تشیع کے پہلے دور میں شیعہ کی اہم ترین شخصیات تھے، لیکن انہوں نے امام علیہ السلام کے افکار کی بہت کم میراث ان سے نقل ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ روایت آپ کو پہلے سلمان فارسی سے، ابو ذر غفاری سے، مقداد سے، ان سے بہت کم روایت ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے، اور سینسرشپ کی وجہ سے ان افراد کے افکار محدود ہو گئے اور رک گئے، جس سے اہل بیت کے علوم ان افراد کے ذریعے سے اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکے۔ لہٰذا ان کے ساتھ ہی جو شخصیات باضابطہ طور پر شیعہ کے طور پر نہیں جانی جاتی تھی، وہ تشیع کے دھرے سے باہر موجود تھی۔ یہ افراد شیعہ کے طور پر مشہور نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اہل بیت کے علم سے استفادہ کیا، اور پہلے دور کی میراث ہم تک پہنچانے میں یہ افراد جو اتنے مشہور نہیں تھے شیعہ ہونے کے افراد حوالے سے، ان کے ذریعے سے ہم تک شیعہ میراث پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا آج ہمارے پاس فریقین سے باقی ماندہ جو آثار ہے اور جو میراث ہم تک پہنچتا ہے، اس دور کے متعدد روایت اور آثار کو اگر ہم دیکھیں تو جو ہم مدینہ میں شیعہ کے عقائد اور کلامی میراث سے آشنا ہو رہے ہیں، وہ ان افراد کے ذریعے سے ہم آشنا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا مدینہ میں جو شیعہ مکتب فکری کی موجودگی کے دیگر آثار ہے، اس میں سے ایک اور اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے خاندان اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اولاد میں فکری درے موجود تھے۔ ان اہم فکری دروں میں ایک مثال محمد ابن حنفیہ کا مکتب فکر تھا، کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندان میں سے ہیں، خود محدث تھے، مفسر تھے، اور تشیع کے عقائد کو بیان کرنے والے اہم ترین شخصیت محمد ابن حنفیہ ہے۔ جیسے کہ توحید کا اصل بیان کیا، عدل کا مسئلہ بیان کیا، نص اور نسب امامت کے مسئلے کو بیان کیا، غیبت کے مسئلے کو بیان کیا، مہدویت کو بیان کیا، بدا کے مسئلے کو بیان کیا، مختلف شیعہ کے عقائدی آثار اور میراث کو محمد حنفیہ بیان کر رہے۔ اچھا، لیکن واصل بن عطا کے ذریعے سے وہ بھی ان میں توحید اور عدل پر یقین بھی شامل ہے، جو بہت سے رپورٹوں کے مطابق محمد بن حنفیہ کے ذریعے سے واصل بن عطا اور معتزلیوں تک پہنچا۔ لہٰذا اسی طرح امامت کے نظریے میں یا نص اور الہی نصب کا عقیدہ جو شیعہ کے بنیادی نظریات میں سے ہے، محمد حنفیہ کے مدرسے میں پیش کیا گیا۔ اسی طرح غیبت، مہدویت اور بدا کے مسئلے کو جو شیعہ امامیت کا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، بلکہ خصوصی تعلیمات میں سے محمد حنفیہ کے مدرسے میں پیش کیا گیا۔ تو یہ تمام تر عقائد ہے جو محمد حنفیہ کے مدرسے میں پیش کیے گئے۔ یہ عقائد و نظریات مدینہ میں اور پہلی صدی ہجری میں شیعہ مکتب فکری کے موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں امامیہ کی فکری موجودگی کے ایک اور شاہد اور گواہ یہ ہے کہ بنیادی عقائد کو شیعہ مخالفین نے بھی اپنی تصانیف میں درج کیا ہے۔ شیعہ کے بہت سے ایسے اصل عقائد جیسے نص امام ہے، نص اور نسب امام ہے، اس پر یقین، یا غیبت کا مسئلہ ہے، یا رجعت کا مسئلہ ہے، یا بدا کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کی تعالیم ہیں، قدیم ذرائع میں اور مخالفین کی طرف سے شیعہ کی طرف منسوب کیے گئے، اور یقیناً ان میں سے بہت سے خیالات کو عبداللہ ابن سبا جیسے اسلام سے باہر لوگوں کی طرف منسوب کر کے، جو کہ ایک یہودی النسل شخص تھا، طعن اور تشنیع کا نشانہ بنایا۔ یہ نسبت دینا عبداللہ سبا کی طرف، یہ خود نسبت دینا غلط تھا، اور پھر اس غلط نسبت دینے کی وجہ سے شیعت کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بنایا گیا۔ در حقیقت اصل ذرائع نے پہلی صدی ہجری میں اور مدینہ میں ان خیالات کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ آخر میں ان عقائد کو اسلام سے باہر کے لوگوں سے منسوب کر کے
ان خیالات کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ ان خیالات کی اصلیت کو یہودیوں یا ایرانیوں سے منسوب کر کے ان پر سوال اٹھایا جائے کہ یہ تو شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے، یا یہ تو مجوسیوں کا عقیدہ ہے، تاکہ شیعہ کے عقیدے کو ختم کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا نام جو بعض اوقات ذرائع میں ابن سودا کا نام سے بھی آئے ہیں، اس سے مراد مالک اشتر یا عمار یاسر ہے، جو کہ چھپانے کے لیے ان کا نام ابن سودا رکھا گیا۔ البتہ یہ بات ضعیف ہے اور بیان ہو چکی ہے، اگرچہ اکثر لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن سبا کے حوالے سے جو سنی ذرائع میں اور شیعہ مخالفین کی طرف سے شیعہ فکر کی ایرانی یا یہودی جڑوں کی طور پر درج کیا گیا، اس کے دو مراحل اور دو ایک طرح سے رخ ہے۔ ان رپورٹوں کا ایک حصہ ان ذرائع کا ان خیالات کو اسلام سے باہر کے ذرائع سے منسوخ کرنے کا تجزیہ ہے، جس کے مقابلے میں دوسرا جو گروہ ہے دیگر نظریات اور متبادل تجزیے میں بھی موجود ہے، اور تاریخی شواہد ان تجزیوں کو غلط ثابت کرتے، جبکہ یعنی موجود ہے، رپورٹس موجود ہے، تاریخی شواہد موجود ہے جہاں پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ عقائد اسلام سے باہر کسی اور ذریعے سے اسلام میں اور شیعہ میں داخل ہوئی ہے۔ دوسری بات جو ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے جو شیعہ مخالفین بیان کرتے ہیں، ان عقائد کا ضبط پہلی صدی میں، ان رپورٹوں کو دوسرے مرحلے میں اگر دیکھیں گے تو پہلی صدی ہجری میں اور مدینہ کے مدرسے میں ان عقائد کے مجموعے کو دیکھنا اور ریکارڈ کرنا ہے، جو مدینہ میں شیعہ مکتب فکری کی موجودگی کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ پہلی صدی ہجری میں اس کو ریکارڈ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ اس صدی میں موجود ہے، ابھی موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ان مخالف رپورٹس اور ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے یہ دکھا سکتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں اور مدینہ میں شیعہ کے بنیادی خیالات موجود تھے، اور یہ تعالیم یہ عقائد کے بعد کے صدیوں میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اسی وقت یہ شیعہ کے عقائد موجود تھے، بلکہ تمام تعلیمات اصلی شیعہ تعلیمات ہیں جو پہلی صدی ہجری میں اہل بیت نے بیان کی تھی اور اہل بیت سے منسوب مدارس اور حلقوں میں موجود تھی، جیسے محمد حنفیہ کا مدرسہ ہے۔ اہل بیت سے منقول کچھ روایات اور فریقین کے ذرائع میں درج رپورٹوں میں بھی ان خیالات کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سبائیہ نامی ایک گروہ ہے، سبا کے ان کی تاریخی رپورٹس میں وہی شیعہ عقائد کا مجموعہ ہے۔ مدینہ میں شیعہ مکتب فکر اور شیعہ گروہ کی موجودگی کو یہ سبائیہ کے ہونا بھی ثابت کر رہا ہے۔ اس حوالے سے فریقین نے اپنے روایات ذکر کی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا تاریخ میں ظاہر ہونے سے پہلے یہ عقائد اور آثار اس مکاتب شیعہ کلامی کے اندر موجود تھے، اور یہ شیعہ مکتب فکری پہلی صدی میں موجود تھا۔ اب اگر آئے اور شیعت اور مدرسے مدینہ کے فکری دور اور زمانوں کا ملاحظہ کرے تو دو فکری دور اور زمانے بیان کیے جا سکتے۔ ایک ہے آغاز سے لے کر قیام عاشورہ تک کا سلسلہ، جسے مدینہ اول کہا جاتا ہے، جس کا اصلی ہدف اور ٹارگٹ یہ تھا کہ جامع اسلامی معاشرے کی اصلاح کی جا سکے اندر سے، اور اہل بیت کا یہ اصرار نہیں تھا کہ وہ شیعت کی الگ سے ایک پہچان کرائے۔ ان کے بنیادی حکمت عملی یہ تھی کہ اسلامی معاشرے کی اندرونی اصلاح کی جا سکے، اور اہل بیت علیہ السلام شیعت کی جداگانہ شناخت ظاہر کرنے پر اصرار نہیں کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس لیے شیعہ اور شیعہ معاشرے کے افراد اسلامی معاشرے میں منتشر تھے اور ان کی جداگانہ شناخت نہیں تھی۔ اس دور میں ائمہ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی کوشش تھی کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح ہو اور اس کو اصل راستے پر واپس لانا جائے۔ یہ ہے پہلا دور۔ دوسرا دور کون سا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد والا دور، جسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی حکمت عملی کیا تھی؟ اس میں بنیادی حکمت عملی یہ تھی کہ معاشرے کی تشکیل کی طرف حکمت عملی تبدیل ہونے سے شیعہ کی سماجی اور جداگانہ شناخت کے ظہور کے لیے حالات سازگار ہوئے، اور آہستہ آہستہ شیعت نے ایک جداگانہ شناخت حاصل کی۔ یعنی عاشورہ کے بعد، جہاں پر مولا حسین کی شہادت کے بعد مولانا سجاد علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبات کے ذریعے سے روشن گری کی، اس شیعت کی پہچان کروائی،
تو عاشورہ کے بعد اور خاص طور پر دوسری صدی ہجری میں شیعت کو معاشرے میں ایک جداگانہ گروہ اور فرقے کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کا فقہ، عقائد اور کلام الگ ہے، جدا ہے دوسرے فقہ اور کلام اور عقائد سے۔ عاشور، اس لیے عاشور سے پہلے کے دور میں مدینے کے مدرسے اور عاشور کے بعد کے دور میں مدینے کے مدرسے میں مختلف حالات کی وجہ سے کچھ فرق پایا جا رہا ہے۔ اس مدرسے کو جو عاشور سے پہلے اسے مدینہ اول کہا جاتا ہے، اور جو عاشور کے بعد اسے مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ مدرسہ مدینہ تمام تر شیعہ دھڑے اور فکری منابع کا سرچشمہ ہے۔ مدینہ تمام شیعہ دھڑوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ دھڑے جو بعد کے ادوار میں بنی، جیسے زیدیہ، اسماعیلیہ، مرجعہ، شیعہ، اور مختلف دھڑے جو بعد کے ادوار میں شیعہ معاشرے سے الگ اور تقسیم ہوئے، سب اس دور میں اور مدینہ کے مدرسے میں موجود تھی، اور تمام شیعہ دھڑوں کے سرچشمہ مدینہ کا سرچشمہ ہے، مدینہ کو سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دیگر اسلامک کلامی اور فکری دھڑے بھی جو غیر شیعہ ہے، وہ بھی اس دور میں مدینہ کے مدرسے میں شیعہ فکر سے متاثر ہوئے۔ مثال کے طور پر معتزلہ کا جو کلامی مکتب فکر ہے، اہل سنت کا پہلا مکتب فکری اور ایک بہت بڑا کلامی مکتب فکری، جس کی بنیاد واصل بن عطا اور اپنے عمرو بن زید نے رکھی۔ ان افراد کی جو فکری جڑوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی فکری جڑوں کا بھی سرچشمہ مدرسہ مدینہ ہے، شیعہ سوچ ہے، اور یہ شیعہ سوچ سے متاثر تھے واصل بن عطا اور عمرو بن عبید کی محمد حنفیہ کے مدرسے میں موجودگی، اور امام علیہ السلام کے توحید اور عدل کے افکار سے واقفیت مدینہ سے شروع ہوئی، اور ان افکار کی جڑوں کو مدینہ کے مدرسے میں شیعہ فکر میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا مدرسے فکری مدینہ کا، جو مکتب امامیہ کے یا شیعہ مکاتب فکری کا سرچشمہ ہے اور آغاز اور ابتدا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔